تفسیر ابن کثیر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 9 and 10، 9 اور 10۔ آیت نمبر 9، And has there come to you the story of موسیٰ علیہ السلام؟ تو کیا آئی ہے آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا قصہ؟ اللہ پوچھ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی مطلب وہ پوچھنے کا انداز ہی یہ ہے کہ یعنی مطلب اب وہ قصہ جو ہے وہ اللہ یہاں قرآن میں ریلے کرے گا۔ آیت نمبر 10، When he saw fire, he said to his family, wait، کہ انہوں نے جب دیکھا آگ کو اور انہوں نے اپنی اہل و عیال سے کہا کہ تم یہیں رکو۔ اس لیے دیکھو قرآن میں کتنا شارٹ میں اللہ پاک یہ کہتا ہے نا کہ جب انہوں نے دیکھا آگ کو، یعنی ایکچولی وہ تو نکلے تھے نا سفر پہ، اور جب وہ نیچرلی جب سفر پہ نکلتے ہیں تو یہ سب اندھیرے، بہت گہرے اندھیرے ہو جاتے ہیں، یا ٹھنڈی ہو تو بہت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور رستے میں سفر ہو رہا ہے اور تم کو کوئی بستیاں نہیں ملتی، کوئی کہ مطلب کوئی انسان نہیں دکھتے، تو کہاں سے ہیلپ مانگو گے، کس سے مانگو گے؟ تو یعنی یہ اب جیسے انہوں نے دیکھا ایک آگ کو، تو یعنی وہ آگ ان کے لیے اتنی مطلب اہم تھی کہ کوئی انسان ہوں گے وہاں۔ Verily I have seen a fire، تو انہوں نے کہا یقیناً میں نے وہاں ایک آگ دیکھی ہے۔ Perhaps I can bring you some burning brand therefrom، ہو سکتا ہے کہ وہاں سے میں کچھ بھی جلتا ہوا کوئلہ یا مطلب لکڑی لے آؤں، اور find some guidance at the fire، اور ہو سکتا ہے کہ ہم کو وہاں سے کوئی مطلب راستے کی بھی کوئی مطلب انہیں ہدایت مل جائے، یعنی کوئی رہنمائی ایک طرح سے، یعنی اس کا مطلب شاید ان کا راستہ بھی وہ شاید کہیں گم ہو گئے ہیں یا لاسٹ ہو گئے، تو ان کو وہ راستے کی بھی مطلب ان کو مدد چاہیے تھی۔ A discussion of the message of موسیٰ، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے میسج کا یہاں پر ڈسکشن ہوگا، یعنی کہ جو ان کے بارے میں جو بھی بات ہوگی۔ اللہ ٹیلس، تو اللہ یہاں کہتا ہے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا And has there come to you the story of Musa? When he saw fire, he said to his family, wait۔ کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آیا؟ جب انہوں نے آگ دیکھی، اپنی اہل و عیال سے کہا رکو یہیں۔ From this point، تو یہاں سے اللہ begins to mention the story of موسیٰ۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع کیا، ان کا قصہ جو ہے اس کو مینشن کیا۔ How revelation began to come to him، کس طرح سے ان کے پاس اللہ نے وحی بھیجی، and Allah speaking directly to him، اور اللہ نے ان سے ڈائریکٹ بات کی۔ This occurred after Musa had completed the time agreed upon between he and his father-in-law that he would herd sheep، کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے جو سسر ان کے تھے تو ان کے ساتھ انہوں نے یعنی کہ ایک جو شوہر جو ہوتا ہے اس کو ڈاور دینا پڑتا ہے، تو چاہے رسول ہوں ان کو بھی ڈاور دینا پڑتا ہے۔ تو یہاں کے عام انسان جو ہے وہ ڈاوری لیتے ہیں، اور رسول جو تھے وہ بھی، اور اصلی اسلام کے اندر یہی ہے کہ مرد جو ہے وہ ڈاور دیتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے جو سسر سے، اپنے فادر ان لا سے جو وعدہ کیا تھا کہ ان کا ڈاور جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ 10 سال کی سروس دیں گے ان کو، کہ ان کے ساری بھیڑ بکریاں یا جو بھی ان کی کھیت باڑی جو بھی ہوگی وہ سب کچھ وہ پورا سنبھالیں گے، اور وہ ساری چیزیں کریں گے ان کے لیے، وہ کام کریں گے، تو وہ ان کا ڈاور ہوگا۔ تو اب وہ پورا ہو گیا جو انہوں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ جو کیا تھا۔ He was traveling with his family، تو اب وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ And it has been said that he was headed for the land of Egypt، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مصر کی طرف جا رہے تھے۔ After having been away from it for more than 10 years، کہ وہ وہاں سے جو نکل کے چلے گئے تھے اور 10 سال سے زیادہ سمجھو کہ وہ رہے باہر۔ He had his wife with him and he became lost on the way during a cold wintry night۔
اور ان کے ساتھ ان کی بیوی اور اہل و عیال تھے، لیکن تو وہ راستے میں جو گم ہو گئے، اور وہ بھی ایسی جیسے وہ رات بھی ایسی تھی کہ جیسے بہت ہی ٹھنڈی اور بہت سرد رات تھی وہ. Therefore he settled down making a camp between some mountain passes. تو جیسے جو دو پہاڑوں کے بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے تو وہاں جیسے ہوائیں تیز چلنا اور اس سے تھوڑا پروٹیکشن مل سکتا ہے نا، تو وہاں پر انہوں نے اپنا ایک مطلب جو بھی ٹینٹ انہوں نے بنایا وہاں پر، جیسا کہ ان لوگوں کا دستور ہوا کرتا تھا کہ وہ مطلب ٹینٹ کا سارا سامان لے کے اور سب لے کے ہی نکلتے تھے نا، تو وہ انہوں نے وہاں پر کیمپنگ کی. اور وہ پہاڑ جو تھے ان پہ تو پوری برف جمی ہوئی تھی، اور کہیں کہیں پر تو جیسے بارش، تو وہ پورے the mountains that were covered with snow, sleet, dense clouds, darkness and fog. تو وہ پہاڑ جو تھے سارے ان کے اوپر تو برف جمی ہوئی تھی، اور کہیں پر وہ جو برف پگھلنے لگتی ہے جیسے، تو وہ تھی، یا بارش ہوتی ہے ذرا سی اور تو برف کیسی ہو جاتی ہے، اور بہت ہی گہرے بادل، اندھیرا بہت زیادہ، اور پورا جیسے کہ مطلب جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، فوگ جو رہتا ہے، تو وہ تھا پورا کے پورا. تو he began to try to make a fire with a kindling device he had with him. تو یہ لوگ جب سفر کرتے تھے تو ان کے ساتھ ایک رہتا تھا کچھ کہ جو خاص کوئی ایک پتھر ہوتا تھا جو دونوں کو ایسا ایسے مار کے اس میں سے چنگاری گرتی تھی، اور اس سے وہ لوگ آگ جلاتے تھے. تو وہ انہوں نے اس ان آرڈر ٹو پروڈیوس سم لائٹ، تو انہوں نے سوچا چلو اس کو میں اس سے جلاؤں، لیکن وہ ہوا نہیں ایز واز کسٹمری جیسے کہ ان کی عادت میں تھا. ہاؤ ایور اٹ وڈ ناٹ کنڈل اینی تھنگ اینڈ اٹ ایون اسٹاپڈ گیونگ آف اسپارکس. تو وہ کوئی چیز بھی انہوں نے کتنا سب وہاں لکڑی گھاس جو بھی لا کے رکھا ہوگا اور جلا رہے ہوں گے، لیکن وہ جل ہی نہیں رہا تھا، بلکہ بعد میں اس میں سے جو چنگاری گر رہی تھی وہ بھی بند ہو گئی. While he was in this condition, تو وہ اب اس حالات میں تھے. He saw fire from the side of the mountain. تو پہاڑ کے ایک سیدھی طرف کی جو سائڈ تھی وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک لائٹ وہاں پر ان کو دکھ رہی ہے. He saw fire from the side of the mountain. It appeared to him to be a fire glowing from the right side of the mountain, from where he was. تو جہاں پر بھی انہوں نے مقام ڈالا تھا وہاں سے سیدھی طرف جو پہاڑ کی سائڈ تھی وہاں پر ان کو آگ دکھائی دے رہی تھی. He then announced the good news to his family saying, اور انہوں نے اپنی فیملی سے کہا کہ مطلب یعنی یہ خوشخبری ہے نا کہ وہاں آگ دکھ رہی ہے، یعنی وہاں کچھ لوگ ہوں گے اور آگ بھی لے کر آ سکتے ہیں. انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس، verily I have seen a fire, perhaps I can bring you some burning brand. کہ یقیناً میں نے وہاں آگ دیکھی ہے اور شاید کہ میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی بھی جلتی ہوئی لکڑی یا آگ ایسے لے کر آؤں. This means a flame from a fire. اس کا مطلب ہے کہ وہاں جو آگ جل رہی اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک جیسے ایک آگ کی ایک شعلہ جیسے لکڑی جلتی ہوئی لے کر آنا. In another ayah he said, او جدوتم من النار، اور برننگ فائر برانڈ، یعنی یہ ہے سورہ نمبر 28 سورہ القصص. سورہ القصص کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے زیادہ. تو 28 نمبر کی جو سورہ ہے اس میں مطلب او جزوتم من النار اور برننگ فائر برانڈ، یعنی یا تو پھر میں دس از اے کول دیٹ ہیز اے برننگ فلیم، ایک ایسا کوئلہ جیسے کہ جس میں جلتی ہوئی آگ بھی ہو، تو میں یہ لے کر آؤں گا. تو سیم آیت سورہ قصص کی اس میں آگے ہے لعلکم تستلون، تو وہی سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر وہی سیم 29، اس کے اندر لعلکم تستلون دیٹ یو میں وارم یور سیلف، تاکہ تم اپنے آپ کو گرما سکو. جیسے انسان اپنے آپ کو آگ کے چاروں طرف بیٹھتے ہیں تاپتے ہیں نا، ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی رات ہوتی ہے کہیں پر بھی جنگل میں یا ریگستان میں. This proves that it was in fact cold weather at that time. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹھنڈی کا موسم تھا. Concerning his statement بے قبسن some burning brand یعنی کوئلہ جلتا ہوا. This proves it was dark. وہاں اندھیرا بھی بہت تھا.
in reference to his statement, جو انہوں نے کہا او اجیدو علی النار ہدن اور find some guidance at the fire. اور ہو سکتا ہے کہ جہاں پر یعنی آگ ہے وہاں سے مجھے کوئی بھی رہنمائی بھی مل جائے. ان کو تو وہاں بہت بڑی رہنمائی ملنے والی تھی. This means someone who can guide me to the road, تاکہ مجھے کوئی صحیح راستے کی طرف ہدایت کرے. This proves that he lost the road. اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ وہ راستہ بھی گم ہو گیا تھا ان سے، یعنی راستہ بھی بھول گئے تھے. This is as Ath-Thawri reported from Abu Sa'id al-Awar from Ikrimah from Ibn Abbas radiyallahu anhuma that he said concerning Allah's statement, "Aw ajidu ala an-nar hudan" or find some guidance at the fire. اس کے بارے میں انہوں نے کہا This means someone who will guide me to the road. اس کا مطلب ہے کہ کوئی میری رہنمائی کرے گا صحیح راستے کی طرف. They were cold and had lost their way. ایک تو ٹھنڈی بہت تھی، اوپر سے ان لوگوں نے اپنا راستہ بھی مطلب ان کا گم ہو گیا تھا. Then when he saw the fire, یعنی کہ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے اس آگ کو دیکھا, he said, either I will find someone who can guide us to the road, ضرور مجھے وہاں کوئی نہ کوئی ملے گا جو مجھے رہنمائی کرے گا صحیح راستے کی طرف, اور at least I can bring you all some fire that you can kindle with, اور یا پھر میں کم سے کم وہاں سے کوئی آگ ضرور لے کر آؤں گا تاکہ تم سب جو یہاں آگ جلاؤ اور اپنے آپ کو تاپو, یا مطلب جیسے سیکو ہاتھ اور پیر اور گرماس مطلب حاصل کرو. تو دیکھو ایک طرح سے گرماس حاصل کرنا اور رہنمائی, اور یہ دونوں ہی چیز ایسی ہیں جو سوچو کہ ہم کو اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہیں, اور ہم جو قرآن یہ پڑھ رہے ہیں یہ بھی تو ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی رہنمائی ہے. اسی لیے ہم کو اس کو پڑھنا بھی چاہیے, سمجھنا بھی چاہیے, دوسروں تک پہنچانا بھی چاہیے, کیونکہ یہ بھی ہم سب کے اوپر یہ فرض کیا گیا ہے کہ ہم کو یہ پہنچانا بھی چاہیے, کیونکہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو یہ بھی غلط ہو جائے گا. تو اس لیے آگے پہنچانے کی کوشش کرو. رہنمائی ہے یہ رہنمائی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دیا اللہ نے وہ بھی بہت بڑی رہنمائی تھی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.